वेलकम बैक नाजरीन, मैं हूं इमरान हसन और आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं। वैसे तो हमारी कोशिश है कि हम ऐसे मौज़ूआत भी इस्लामी नुक्ते निगाह से आपके सामने लेकर आएँ जिसके बारे में आपको इल्म हो, कम से कम इल्म की हद तक या मालूमात की हद तक आपके लिए ज़रूरी हों। लेकिन कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिनकी हमारे माशरे के अंदर अमली तौर पर बड़ी अहमियत है। और इस वक्त हम अगर एक माशरती तकसीम की बात करते हैं तो हमारा माशरा इस नहज पे आ चुका है कि मुसलसल घरों के अंदर जो एक बेसिक फैमिली यूनिट होता है, जिसे घर कहते हैं, एक माशरे का जो एक बेसिक यूनिट होता है, उसके अंदर ही इस वक्त हमें बड़ी तकसीम नज़र आती है। इख्तलाफ राय महज एक नुक्ते पर रुकता नहीं है, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और इन दी एंड सबसे बुरा लफ्ज़ जो हमें सुनने को मिलता है वो एक रिश्ते का टूट जाना है, यानी कि तलाक़ की सूरत में। और ये ऐसे वाक़यात हमारे आस पास रोज़ाना की बुनियाद पर होते हैं, हम रोज़ाना सुनते हैं। फैमिलीज़ के अंदर टेलीविज़न के ऊपर भी हमें यही कुछ दिखाया जाता है। ये हो क्यों रहा है और इसको रोकें कैसे? इस पे इस्लाम की क्या राय है? इस्लाम इस पे क्या राय देता है? इस्लाम इस पे क्या रहनुमाई देता है? इसी के ऊपर हमने आज का ये सेगमेंट डिज़ाइन किया है। अल्लामा इमरान बशीर साहब एज़ यूजुअल हमारे एक्सप्रेसो टीम का हिस्सा हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे रहनुमाई लेते हैं और इनसे दीन की रोशनी की सूरत में पूछते हैं कि दीन इस्लाम की क्या रहनुमाई है इस पर। हमें बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सवाल सीधा सा है, तलाक़ का रुझान बढ़ता जा रहा है, रेशो हम रोज़मर्रा की बुनियाद पे देखते हैं। बुनियादी तौर पे आजकल के औकात में इसकी वजह आप क्या देखते हैं और इसको कैसे कम करें, कैसे रोकें? इस्लाम क्या कहता है? तलाक़ ये वो लफ्ज़ है कि है हलाल लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के अर्श को हिला देता है। काश, मेरे तो यकीन करें इमरान भाई, शायद को दिन गुजरता हो कि जिसमें मेरे सामने तलाक़ के मसाइल ना आते हो। शायद कई जगह मैंने अपनी पगड़ी उतार कर कदमों में रखी, कई जगह पाँव पकड़े। आप पूछ रहे वजह क्या है? वजह कुछ भी नहीं है, अदम तरबियत नहीं की जा रही। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई कि शादी करनी किन बुनियादों पे, उसको नहीं देखा जा रहा। नंबर 3, कमाइयों में मामलात गड़बड़ होना शुरू हो गए हैं। जैसा घरों में रिज्क आएगा उसके असरात मुरतब होंगे। एक इंसान हलाल हराम में तमीज़ नहीं कर रहा तो उस घर में सुकून कहाँ से आएगा? देखें, आज निकाह के मौके पे हम अपने छोटे क्या, बड़े क्या, अपने क्या, पराए क्या, हर एक से राय लेते हैं। ये रिश्ता कर रहे हैं, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय? कभी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय को भी देखा है? सुभान अल्लाह। कभी उनके हुक्म, कभी उनकी तो राय नहीं, उनका तो हुक्म है। हुक्म है, बेशक। आपने फरमाया तुनकाहुल मरअतु लिअरबइन, निकाह 4 बुनियादों पे होता है। लिमालिहा वली हस्बिहा वली जमालिहा वली दीनिहा फज़फुर बिज़ात दीन तरिबत यदाक। कुछ लोग माल की बुनियाद पे कि मुंडा खांदा पींदा है, ठीक, आमतौर पे ये पूछे जाता है पंजाबी, ये मुंडा खांदा पींदा है, मुंडा कमांदा सही, कमांदा ठीक नहीं, ये बुनियाद नहीं है। ओके। दूसरे नंबर पर मैं खूबसूरत कितना है, ये भी बुनियाद नहीं है। खानदान का क्या मामला है, ये भी बुनियाद नहीं है। पर मैं बुनियाद क्या है? वली दीनिहा, उसके अंदर अल्लाह के महबूब की ताबेदारी है। वाह। जो अल्लाह और उसके महबूब को अपना रहा है तो वह हर रिश्ते को अपनाएगा। जो उनको नहीं अपना रहा तो अल्लाह की कसम उनके दिए हुए निस्बतों को, रिश्तों को कहां से वो अपनाएगा? ये रिश्ते तो अल्लाह ने बनाया ना। ये जो दीन का पैमाना है, हम तो बुनियादी तौर पे हमारे अमल भी दुनियावी, हमारी तालीम भी दुनियावी, हमारे मकासद भी दुनियावी, तो इसको कैसे परखें? जी, आम तौर पे यहाँ भी आके हम गलती कर जाते हैं कि दीनदारी के देखने का जब मामला आता है तो हम देखते हैं नमाजी है। अव्वल तो ये मुझे तो यही समझ आता है। जी जी, अव्वल तो ये देखा ही नहीं जाता कि दीनदारी को देखना भी है कि नहीं। अगर कोई देखने जाता भी है तो नमाजी है, पगड़ी बांधता है, दाढ़ी शलवार, इन्हीं जो दीन के एक बुनियादी हुकूक अहकामात जरूर हैं, लेकिन इस पे बुनियाद आगे नहीं चलेगी। ठीक। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम हज़ली को कत्ल करने वाला, हज़ली को शहीद करने वाला, सारी रात तहज्जुद में रहता था, सारा साल कुरान पढ़ता था, इतना कि लोग आके उसके मुंह में पानी डालते थे, अंदर से साफ नहीं था। अच्छा, एक तो ये है कि ये तो एक निकाह से पहले या शादी से पहले बुनियाद है। जब एक रिश्ता बन गया, उसके बाद फिर कौन से ऐसे लवाजमात हैं जिसको देखा जाए जो कि एक रिश्ते की मजबूती के लिए या उसके कायम रहने के लिए जरूरी है, जिसका आज का आपको लगता है कि ख्याल नहीं रखा जाता? देखिए, खुतबा निकाह जब भी आप सुनेंगे, खुतबा निकाह जब भी आप सुनेंगे, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, उसमें
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات مبارکہ پڑھتے تھے اس میں 5 مرتبہ تقوی کا ذکر ہے. تقوی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی یا ایھا الناس اتقوا واتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نہ ہم نے خطبہ نکاح کو غور سے سنا, نہ کبھی پوچھا کہ کہا کیا جا رہا ہے. واہ واہ, بالکل. اس وقت ہمیں صرف فارمیلٹیز اور جو ہے وہ نمود و نمائش کی پڑی ہوتی ہے. بحیثیت نکاح ہی ہوتا ہے, اس کی عملی حیثیت کا نہیں پتا. اس کی حقیقت کیا خطبہ دے رہے ہیں. اگر عورت یہ پلے باندھ لے کہ میں نے ساری زندگی خامند کی خامیاں نہیں دیکھنی, اور خامند یہ پلے باندھ لے, تو مجھے بتائیں کبھی لڑائی ہوگی؟ دوسرے نمبر پہ جو بنیادی وجہ بن رہی ہے, شک کیا جا رہا ہے بہت زیادہ. خامند بیوی پہ شک کر رہا ہے, بیوی خامند پہ شک کر رہی, ایک دوسرے کے موبائل کے وہ ٹو میں لگے ہوئے ہیں, جستجو میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کو کسی کے میسیجز تو نہیں آ رہے, اس کے کسی سے رابطہ نہیں. بدگمانی سے بچیں. عورت خاص طور پر چٹنی سے تو گزارا کر سکتی ہے, لیکن خامد اس کو اس پہ شک کرے, اس پہ وہ گزارا نہیں کر سکتی, مر جائے گی وہ. تو بدگمانی کرنا چھوڑے, دین کی بنیادی چیزوں کو ہم سامنے لے کر آئیں. کوئی عمل ہے اس کے لیے؟ وہ لوگ, کچھ لوگ اس بیماری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ خواہ مخواہ بدگمانی, شک, لڑائی جھگڑا, ہر وقت عورت پہ طنز کرنا, اس کے اوپر تانے دینا, خاندان کے تانے دینا. تو کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ اگر ایک شخص بارہا یہ کر رہا ہے اور اس سے بچنا چاہ رہا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو, میرے بچوں میں سکون ہو, تو کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کیا کہ یہ کرو, اس سے گھر کے معاملات بہتر ہوں گے؟ اس کے لیے فرمایا کہ جب بھی غصہ آئے یا ایسا معاملہ ہو تو ایک تو اعوذ باللہ کثرت سے پڑھو, اور دوسرا اپنے سامنے یہ ٹارگٹ رکھ دے کہ ہم میں سے ہر ایک نکلتا ہے صبح سے شام تک, شام سے صبح تک, کہ میرا یہ ٹارگٹ ہے. ہم اپنا کو ٹارگٹ تو مقرر کریں کہ ہم نے جنت میں جو جانا ہے تو ہم نے کس جگہ پر جانا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو خامند بیوی کا اچھے طریقے سے اکرام کرے گا, میں اللہ کا محبوب گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت میں جنت میں میرے قدموں کے سب سے زیادہ قریب. ان فضائل کو سامنے رکھا جائے. غزالی کی روایت ہے کہ جو خامند بیوی کی کڑوی کو سالی برداشت کر لے, درگزر کر دے, قدرت ہے, مار بھی سکتا ہے, گالیاں بھی دے سکتا ہے, برا بلا بھی کہہ سکتا ہے, پھر بھی درگزر کرے, تو غزالی کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے پہ, حضرت ایوب نے جو صبر ایوب کر کے مثال قائم کی تھی, اللہ ان کے قدموں میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. اور جو عورت برداشت کر دے, درگزر کر دے, تو اس کو حضرت آسیہ نے جو فرعون کے ظلم برداشت کیے اور اس کے صدقے سے اللہ نے ان کو امام الانبیاء کی بیوی بنا دیا. فرمایا اللہ اس عورت کو حضرت آسیہ کے قدموں میں پہنچا دیں گے. تو ان فضائل کو سامنے رکھا جائے. عمران اچھا, ایک تو آپ نے ایک تو خاوند کی طرف سے ہم نے بات کی, خواتین کی طرف سے جو مسائل عمومی طور پہ ہم سنتے ہیں, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے چونکہ آپ کا واسطہ پڑتا ہے ایسے معاملات سے. روزانہ کی بنیاد. زبان بہت بڑا مسئلہ ہے, جواب دینا, بدتمیزی کرنا, پھر اس کے بعد تقاضا, جیسا کہ آپ نے کہا کہ رزق حلال گھر میں نہیں آتا تو تقاضا ہوتا ہے کہ زیادہ ہو, اور اس میں بعض اوقات اس میں کوئی بات ہمارے نہیں ہے کہ قسم پرسی کی حالت بھی ہوتی ہے. عورت کا کیا معاملہ ہے, اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت فاطمہ کو اپنی مثال بنائے, ساری زندگی اپنے خامند سے کبھی کس چیز کا مطالبہ نہیں کیا, نمبر 1. نمبر 2, وہ ایک لطیفہ سا خامند کہنے لگا, بیوی کہنے لگی میں تینوں سنبھالاں, تیرے بچے سنبھالاں, تیرے مہمان سنبھالاں, کی سنبھالاں؟ کہنا تو صرف زبان سنبھالا, باقی سارا کچھ میں سنبھال لوں گا. تو عورت صرف زبان کو لگام دے لے, خامند کا استقبال کرے. عام طور پہ خواتین میں کچھ کمیاں ہیں, وہ یہ ہیں کہ اپنے خامند کو وہ پیار نہیں دیتی جو دینا چاہیے, اپنے خامند کے لیے وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی جو کرنا چاہیے. آپ کیا پیغام دیں گے ہمارے سبھی بھائیوں کو, علماء کرام کو, اور پھر جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی معاشرے کے اندر ان دی اینڈ؟ قرآن پاک نے میاں بیوی کے جوڑے کو لباس کہا ہے. لباس میں 3 خوبیاں ہوتی ہیں. نمبر 1, انسان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. نمبر 2, انسان کے عیبوں کو چھپاتا ہے اور خوبصورتی اور عزت کا ذریعہ بنتا ہے. میاں بیوی وہ ہیں جو ایک دوسرے کے عیب چھپائیں اور سب سے زیادہ قریب ہوں کہ اپنے بیچ میں کسی تیسرے کو نہ آنے دیں. جب تیسرا آ جائے گا تباہی شروع ہو جائے گی. ایک تو یہ بات. نکاح کا لفظی ترجمہ اگر ہم سامنے رکھ لیں تو ہمارے معاملہ سارے ٹھیک ہو جائے. نکاح کا لفظی ترجمہ ہے 2 جانوں کا ایک جان ہو جانا. نکاح کا لفظی ترجمہ ہے 2 درختوں کی شاخوں کا ایسے مل جانا کہ گنا سایہ بن جائے. تو میاں بیوی ایسے ہوں کہ گنا سایہ بنے. نکاح اس بارش کو کہتے ہیں جو زمین پہ آئے اور وہاں سے ایسی کھیتی اور ایسی زراعت نکلے کہ لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے. نکاح اس نیند کو کہتے ہیں کہ انسان کی آنکھ میں آئے تو تھکاوٹ دور کر دے. اور علامہ اس نہج پہ بات پہنچ گئی کہ کوئی رستہ نہیں بچا, بات طلاق پہ جا رہی ہے, اور آج کل میں کسی رشتے میں بھی کوئی ہمارا بہن بھائی ہمیں دیکھ رہا ہو طلاق ہو جانی ہے, ان کے لیے کوئی تجویز آپ؟ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو سامنے رکھیں کہ کیا میری بیٹی نے بھی جانا ہے. میری بیٹی اگر یہ غلطی کرتی تو میرا داماد اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا تو مجھے اچھا لگنا تھا. سبحان اللہ.
اس کو اگر سامنے رکھیں گے کہ یہ میرے پاس جو کسی کی بیٹی ہے، میری بیٹی نے تو بھی کسی کے گھر میں جانا ہے، یہ بھی تو کسی کے جگر کا ٹکڑا. جی جگر کا ٹکڑا. اس میں چھوٹا سا ایک واقعہ کہ ایک خامن کھانا کھا رہا تھا، نمک تیز ہو گیا، بیوی کو کچھ نہ کہا، چپکے سے کھاتے رہے اور دل ہی دل میں دعا کرتے یا اللہ میں اس بندی کو معاف کرتا ہوں، تو اس کے بدلے مجھے معاف کر دینا. اللہ کی شان کچھ دنوں کے بعد انتقال ہو. پوچھا کیا بنا؟ کہ اللہ نے کہا تو نے میری بندی کو معاف کیا، اس کے بدلے میں جا تجھے معاف کرتا ہوں. تقوی کی بات ہے، درگزر کی بات ہے. اسلام درگزر کا دین ہے، اسلام مثبت سوچنے کا دین ہے، عمل کا دین ہے. اور اسی کی جانب توجہ علامہ نے بھی دلائی بار بار. اللہ کے رسول نے اسی بات کی جانب ہمیں بار بار راغب کیا. اور پھر اصحاب کرام کا بھی یہی درس مبارک ہے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا اور ہم تک پہنچایا کہ درگزر کریں. درگزر میں بہت سارے مسائل کا حل ہے، اور طلاق یا رشتوں کا ٹوٹ جانا بھی انہی میں سے ہے. کہ اللہ سب کے رشتوں کو سلامت رکھے.